اسکولوں کے باہر سے اغوا کیے گئے، اپنے گھروں کے باہر پارک میں گولیاں لگیں، جس میں ابصار عالم صاحب ہیں، متی اللہ جان صاحب ہیں، اسی طرح حامد میر صاحب ہیں، اسی طرح جو اسد طور صاحب ہیں، جو لوگ جن نے یہ، اور کئی صحافیوں کا آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے پروگرامز بند کرائے گئے ٹی وی چینلز کے اوپر. تو میں ان سب کے ساتھ ایک تو اظہار یکجہتی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اگر سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن رہے گا تو نہ صرف وہ اس معاشرے کو ایوالو کرتا ہے، بلکہ جو اگر حکومت کے لیول پہ بات کی جائے تو وہ حکومت کو میری نظر میں اور میری جماعت کی نظر میں اس کو اور زیادہ تقویت، کیونکہ جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے جو میڈیا کرتا ہے حکومتوں کی، وہ انسیکیورٹی کی وجہ سے شاید کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جس کو چھپانا ہو، لیکن اس کے برعکس اگر وہ، میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کی ورکنگ میں، حکومت کی کارروائی میں اور بھی زیادہ حکومت کی کو تقویت دیتا ہے، اس کو اور زیادہ طاقت دیتا ہے. تو میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو PMDRA پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا جو کالا قانون لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایک دبی ہوئی میڈیا کی آواز کو مزید دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس کے ذریعے اس گاب میں جو پاکستان میڈیا ریگولیٹری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس وقت میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئر بھی تھی، ہم نے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کے باہر ایک ہم نے دھرنا بھی دیا تھا اپوزیشن نے، اور ہم نے اس کی بھرپور مخالفت کی تھی. تو میں آج یہ اعلان کرتی ہوں کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی جس شکل میں، جس شیپ میں ابھی تک کام ہو رہا تھا، اس کو ختم کیا جاتا ہے. ایسا کوئی کالا قانون نہیں لایا جائے گا، نہ اس کے اوپر کام ہوگا، جو کہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن جو آئینی حق ہے ہر سٹیزن کا، اور جو آئینی کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا، اس کے اوپر کسی قسم کی پابندی جو ہے وہ لاگو نہیں کی جائے گی انشاءاللہ. اور جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس کو کسی بھی شیپ میں وہ اگر وزارت میں موجود ہے، کسی بھی فائل میں موجود ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی، جو کہ تمام سٹیک ہولڈرز پر، جو میڈیا کی جو آرگنائزیشنز ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر ہم اکٹھے مل کر سٹیک ہولڈرز جو ہیں، وہ جو میڈیا سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، جس کے اندر بہت سی چیزیں، مجھے یاد ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے فیک نیوز پر بات کی تھی، اس کی ڈیفینیشن پر بات کی تھی جو ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر، میڈیا ورکرز کے ساتھ مل کر ایک ایسا کنسلٹیٹو اس کا حل نکالا جائے گا جو سب کو قابل قبول ہو، جو قابل عمل ہو، اور اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ان ایڈیشن ٹو پیمرا قائم نہیں کی جائے گی. دوسرا میں نے یہ کہنا تھا، ہمارا ایک جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پیکا لا، جو انہوں نے آرڈیننس لانے کی کوشش کی، پیکا لا 2016 میں، وہ ہائی کورٹ میں، اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر میں گئی ہوئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی مسترد ہو چکا ہے، جو کالا قانون لانے کی کوشش کی گئی تھی. اور ہم انشاءاللہ ابھی جو وزیر قانون ہے اعظم نذیر طاہر صاحب، جن کی اپنی جدوجہد جو ہے وہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار رائے اور اس کے کی پابندی کے خلاف ہے، تو اس میں ہم لوگ پیکا 2016 کو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ریویو کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس میں بھی جو کانسٹیٹیوشنل فریڈم آف ایکسپریشن کا رائٹ ہے، جہاں اس کو مس کنسٹرو کیا جاتا ہے، جہاں اس کا استعمال دوسری طرح گیپس موجود ہیں، جس کی وجہ سے پیکا آرڈیننس لایا گیا، جس کو استعمال کرتے ہوئے پیکا آرڈیننس لایا گیا، اس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو ریویو کریں گے. اور وہ تمام چیزیں جو اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے، جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کو استعمال کرتے ہوئے جو صحافی ہیں محسن بیگ صاحب، ان کے اوپر پسلیاں توڑی گئیں، ان کے راتوں رات ان پہ FIR کٹائی گئی، پھر FIA کو اس کا دے دیا گیا. تو جہاں جو گیپ ہے
جو اس کو ہم فل کرتے ہوئے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس کو بھی ہم ریویو کریں گے، ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ اس کے اندر جو بھی بہتری لائی جائے گی وہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ سب کے ساتھ مل کر اس کو بھی ریویو کیا جائے۔ ایک اور بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ 4 سال پاکستان کی عوام نے گالی سنی، دھمکی سنی، دھونس سنی، گنڈا گردی دیکھی، بدماشی دیکھی، چاہے وہ اپوزیشن کے اوپر ہو، چاہے وہ پارلیمان کے اوپر ہو، چاہے وہ میڈیا کے اوپر ہو۔ یہ سارا ہم نے ایک سوسائٹی، معاشرے کے اندر جو ایک کنسلٹیشن، ایک ڈسکورس، ایک آرگیومنٹ، ایک دوسرے کا آرگیومنٹ سننا، اس کے اندر جو گھٹن دیکھی، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا حکومت چلانے کے لیے، پارلیمان کے دروازے بند کیے، آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کی گئی، اس کے بعد میڈیا کے اوپر جس طرح کی جو زبان بندی کی گئی، جو ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی، چاہے وہ قانون کو استعمال کرتے ہوئے ہوئی، چاہے وہ آرڈیننسز کو استعمال کرتے ہوئے ہوئی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ایک نئے دور کا آغاز ہو۔ یہ دھمکیاں، یہ گالیاں، یہ جو رویہ ہے، یہ جو انتشار ہے، یہ جو افراتفری ہے، اس کو اب بند ہونا چاہیے۔ پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ اس وقت ایک منتخب سبز پرچم جس میں تمام جماعتوں، تمام وفاق کی اکائیوں کی ریپرزنٹیشن ہے، وہ حکومت اس وقت منتخب حکومت ہے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر یہ جو ایک افراتفری کی جو ایک ایسی سچویشن ہے، اس سے ہم نہ صرف معاشرے کو باہر نکالیں گے، کیونکہ یہ ہمارا اولین فرض ہے، اور اب اس رویے کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ جو قوانین کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اس کے علاوہ یہاں جو کچھ ہوا، ہم کسی کو بے گناہوں کو، ابھی میں آج سن رہی تھی اسٹیٹمنٹ، عجیب اسٹیٹمنٹ تھی، لیکن میں اس کو بھی دہرانا نہیں چاہتی، لیکن ہم کسی بے گناہ کو جیل میں نہیں ڈالیں گے، ہم کسی سیاسی مخالف کے خلاف بدبودار احتساب کی روایت نہیں رکھیں گے، ہم کسی طرح بھی، کیونکہ ہم میں کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے، ہم نے کوئی چوری نہیں چھپانی، ہم اس تمام ڈرل سے گزر کر آئے ہیں، لیکن قانون اپنا راستہ ضرور لے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی عوام کو محروم کیا، ان کی بیسک نیسیسٹیز، مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی، اور جو اختیارات استعمال کرتے ہوئے جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام نے بھگتا، ان سب کے لیے قانون موجود ہے، اور قانون ہی اپنا راستہ لے گا، اور قانون کے مطابق جس نے غلط کام کیا ہے اس کو سزا ملے گی۔ آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا اس میں اور تفصیلی بات ہوتی رہے گی، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ رہے گا، اور جو ایک سفر ہم نے چھوڑا تھا جرنلسٹ پروٹیکشن کا جو بل تھا، وہ میں نے سنا ہے کہ پاس ہو چکا ہے، لیکن وزارت ہیومن رائٹس کے اندر وہ پڑا ہوا ہے، جس کے اوپر کمیشن وغیرہ بننا ہے۔ انشاءاللہ میں اس سے بھی کوآرڈینیٹ کر کے وزارت سے اس کو بھی بہت جلد ہم امپلیمنٹیبل بنائیں گے۔ ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ موجود ہے جو ہماری حکومت میں، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں وہ بل پاس ہوا تھا، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی جو کمیشن ہے تاکہ وہ اپنا کام سٹارٹ کر سکے۔ تنقید کریں، ہم دل سے قبول کریں گے، اگر اس سے پاکستان کی عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے، اگر اس سے ہم حکومت کی کارروائی میں بہتری آتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اس وقت پینما لیکس کے اندر جو ٹاک شوز ہوئے تھے، ایک بھی نوٹس پیمرا نے جاری نہیں کیا تھا، ہزاروں میں ٹاک شوز ہوئے تھے، اور آج اس کی اصلیت پاکستان کے عوام کے سامنے ہے۔ 10 سال شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، کسی میڈیا کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی، کوئی نوٹس نہیں دیا گیا۔ تنقید کریں صرف وہ جو بہتری کے لیے ہو، جو ہماری رہنمائی کے لیے ہو، اور انشاءاللہ آپ کی رہنمائی سے ہم لوگ اپنی جو حکومت ہے، جو ہماری پاکستان کی عوام کے لیے جو ہم نے ایک عزم کیا ہے کہ جو 4 سال ہوا اس کو ختم بھی کرنا ہے، بہتری کی طرف بھی لے جانا ہے، اور جس طرح شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ کام کام کام، صرف کام، کیونکہ اس وقت فوکس صرف پاکستان کی عوام ہے۔ میڈم ایک ملیشیس کمپلین جاری ہے اس وقت فوج کے خلاف
سپریم کورٹ کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف قانون سازی کرتے ہوئے 6 سے 6 ماہ بھی لگ جاتے ہیں، سال بھی لگ جاتا ہے. کیا آپ فوری طور پر کوئی ایسا اقدام کریں گے کہ جو کمپین ہے اس کا؟ دیکھیے اس کا کارروائی آلریڈی شروع ہو چکی ہے. یہ جو باٹ اکاؤنٹس کے ذریعے جو میں نے کل کہا اور ایک چینل کہہ رہا تھا کہ بوکلاہٹ میں میں نے پریس ٹاک کی، میرا خیال ہے ان کو پچھلے وزراء کی عادت ہے کہ وہ جھوٹ کے اوپر مبنی پریس ٹاکس کرتے ہیں. میرے پاس تمام چیزیں میں نے میڈیا کے سامنے بھی رکھی کہ روبوٹک جس کو باٹ ٹویٹس کہتے ہیں ان کے ذریعے سافٹ ویئر کے ذریعے ٹویٹس کو جنریٹ کر کے، اور ڈیٹا میں نے کل دیا تھا، اور ہمارے پاس ان باٹ ٹویٹس کے ٹویٹر ہینڈلز بھی آ گئے ہیں، اور ان کے ذریعے ان کو استعمال کر کے فیس لیس ٹویٹر اکاؤنٹس اور ہینڈلز کو استعمال کر کے جو اس وقت مہم جاری ہے وہ نہ صرف ختم کی جائے گی بلکہ ایف آئی اے کے ذریعے جو ہے، کیونکہ وہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن کے اس میں نہیں آتی، وہ روبوٹک ٹویٹس ہیں، وہ سافٹ ویئر کے ذریعے ہو رہے ہیں، اور وہ اداروں کے خلاف مہم، عدالتوں کے خلاف مہم، جو آپ کے خلاف بات کرے وہ آپ کا دشمن، وہ غدار. تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس پہ زیرو ٹالرنس ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور دوسری بات، جو یہ مہم ایک تو اداروں کے خلاف ہو رہی ہے جس کے اوپر زیرو ٹالرنس، اور دوسری بات جو صحافیوں کے گھروں کے باہر آپ اپنی ناکام سیاست، ناکام حکومت کا ملبہ صحافیوں پر نہیں ڈال سکتے. آپ اپنی سیاست کو جو آپ نے کی ہے 4 سال اس کو صحافیوں کے گھروں تک نہیں لے کے جا سکتے. اور جس طرح ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر صحافیوں کے حامد میر صاحب، آسمہ شرازی صاحبہ، سلیم صافی صاحب، ان کے گھروں کے ایڈریس دے کر وہاں پروٹیسٹ کی کالز دی جا رہی ہیں. میں نے 3 دن پہلے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس کے اوپر کوئی برداشت نہیں کی جائے گی، زیرو ٹالرنس ہے. اس کو آئی جی صاحب کو وزیر اعظم نے بھی ڈائریکٹ ہدایت دے دی ہے کہ کوئی اگر ایسی حرکت کرے گا کسی صحافی کے گھر کے باہر، اس کی پروٹیکشن وزیر اطلاعات کرے گی، اس کی پروٹیکشن حکومت پاکستان کرے گی، اور یہ آپ کا بنیادی رائٹ ہے، اور اس کو ہم یقینی بھی بنائیں گے، اور ان کے جو یہ کام کریں گے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اور سیکیورٹی کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے، اسلام آباد پولیس کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے. جہاں جہاں یہ اس قسم کی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے اس کو اور وہ سزا دی جائے گی کہ آئندہ کوئی اس چیز کی جرت نہ کرے. عثمان خان سما سے عثمان، کیا حال ہے آپ کا؟ جب سے آپ لوگ حکومت میں آ رہے ہیں، جب سے آپ لوگ حکومت میں آ رہے تھے تو ایک بات یہ کی جا رہی تھی کہ انتقام کا ورڈ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے، انتقام نہیں ہوگا، قانون راستہ بنائے گا. تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید آپ لوگ مانیں گے کم اور گھسیٹیں گے زیادہ. آپ کا بڑا اچھا سوال تھا. میں نے پہلے یہ بات کہی کہ اگر کوئی کسی نے غلط کام کیا ہے، اگر کسی نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، تو یہ حکومت جو 4 سال پچھلی حکومت الزام لگاتی رہی ہے، یہ حکومت الزام نہیں لگائے گی. اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو قانون اپنا راستہ دے گا. اس وقت جو قائدی ہوتا ہے صدر مملکت کا، اس کے اور کافی لوگوں کے درمیان بالکل ٹرینڈ ہو گیا. صدر صاحب نے G25 نہیں کیا، گورنر پنجاب کو کافی حکومت کے اقدامات نہیں مانے. اس سے پہلے پرائم منسٹر کا عزم دیا، آج انہوں نے گورنر کا عزم دیا. تو یہ جو ایک ڈیڈ لاک ہے اور صدر صاحب کا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی جو مشکلات ہیں اس کا کیا سوچا؟ دیکھیں، پاکستان کی عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک آئینی عہدے کا کس طرح سیاسی استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہ آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب میں بھی ہوا اور ابھی ہو رہا ہے کہ جو گورنر ہے وہ ان کے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ وہ حمزہ شہباز کا اوتھ لیں، چیف منسٹر پنجاب جو کہ الیکشن جیت چکے ہیں. ان کے اندر یہ حوصلہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جب ان کو آئینی طریقے سے عہدے سے ہٹایا گیا ہے تو اس کے تقاضے یہ ہیں کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑیں اور اس کے بعد تعیناتی ہو اور وہ اوتھ لیا جائے. جہاں تک صدر پاکستان کی بات ہے تو وہ یہ بھول چکے ہیں کہ وہ صدر پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ صدر پاکستان ہے. تحریک انصاف بعد میں آتا ہے. ان کے پاس ایک آئینی عہدہ ہے جس کی ذمہ داری ہے، جس کا اوتھ ہے، جس کا حلف انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. اور اگر وہ اس حلف کو پورا نہیں کر سکتے، اگر وہ اس آئینی عہدے کی جو اصل اس کی جو عزت و وقار ہے اگر اس کو قائم نہیں رکھ سکتے، اور اگر انہوں نے اس آئینی عہدے کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا ہے، اپنی سیاسی جماعت کے لیے استعمال کرنا ہے، تو میرے خیال میں ان کے پاس بہترین آپشن یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. میڈم جی وزارت صاحب. میڈم یہ بتائیے گا کہ
آپ نے سابق دور میں میڈیا کے خلاف کارروائیوں کی بات کی، اس میں نیوز ون سمیت کئی چینلز کی بھی بندش ہوئی اور ابھی تک جو ہے وہ نیوز ون نہ صرف PTCL بلکہ بہت سارے دیگر جو کیبل آپریٹرز ہیں ان پر آخری نمبروں پہ کیمرہ بند ہے. تو کیا آپ یہ احکامات بھی جاری کریں گے کہ یہ انتقامی کارروائیوں کے طور پہ نیوز ون اور دیگر چینلز کو بندش کی گئی اس کو بھی فوری طور پر چھوڑا جائے؟ جی بالکل، نہ صرف کھولا جائے بلکہ اگر کوئی اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ بندش کرتے ہیں تو اس قانون کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس بیسس پہ کرتے ہیں، اس کی کیا بیسس ہے، اور وہ پیمرا کے اندر قانون موجود ہے، اس کاؤنسل کے اندر موجود ہے، تو بالکل اس کو کھولیں گے بھی، کوئی چینل بند نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ نے ٹویٹر کے حوالے سے بھی بات کی، میڈیا کے حوالے سے بھی بات کی، اس کے علاوہ بھی میڈیا انڈسٹری کو کافی چیلنجز درپیش ہیں. آپ 4 سال سے کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اور جو بھی آپ کی روایات کے سامنے ہیں اس کے اوپر بھی آپ بہتری طرف جا رہے ہیں. دیکھیے یہ چیز میں نے ابھی اس کے اوپر جی اسٹیٹ میڈیا سے بھی 4 سال میں بڑے تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، ان کی بحالی کے لیے کیا کریں؟ بالکل، میں نے کل جانا ہے نہ صرف PTV بلکہ اور بھی ڈپارٹمنٹ سے ہوئے ہیں، تو وہ بریفنگ میں نے لینی ہے. انشاءاللہ اس کے مطابق کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، اور جو جس قسم کی اس وقت مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے، جو لوگ اپنے گھر میں چولہا نہیں جلا سکتے، اس وقت نوکریوں سے فارغ کیا گیا لوگوں کو، اور جو لوگ دوائی نہیں دے سکتے گھروں سے، اس وقت صحافیوں کو، میڈیا ورکرز کو ان کی نوکریوں سے برخاست کیا گیا. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم ایک پورا ایک اسٹریٹجی لے کر آئیں گے، ایک پالیسی لے کر آئیں گے. میرے کافی سارے سوال ہیں، لیکن وزارت اطلاعات کے حوالے سے میں صرف سوال کروں گا کہ پورے 4 سال کے دوران جو وزارت اطلاعات میں ہوتا رہا ہے اس میں آپ کیا کریں گے؟ کیمرہ میں ایگزیکٹو ممبر لگایا جاتا ہے فورجری کر کے، فورجری کی جاتی ہے اس کے ڈاکومنٹس میں. NPT کا گھٹ لگایا جاتا ہے 75 سال کی عمر کا، اس میں بھی سارے قانون کے توڑا جاتا ہے. PTV میں MD جو لگایا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا اس کے بورڈ کے منٹس پڑے ان کو کتنی دفعہ فارغ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ لگائے جاتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا بھی بنایا جاتا ہے، صحافیوں کو گالی دینے کے لیے وزارت اطلاعات میں بیٹھا ہے. MP گریڈ میں لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے 26 سال 28 سال کے لوگوں کو. ABP میں اسی طرح 100-150 لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے جو PTI کے ڈیجیٹل ونگ کے لوگ ہیں. کیا کریں گے ان کے بارے میں، جو ڈیسیجن کریں گے؟ میں آپ سے میں بھول گئی ڈیجیٹل ونگ کے بارے میں بات. باقی بھی چیزیں اچھا اور بھی ہیں ابھی اور پریس ٹاکس میں نے کرنی ہے PID میں. پارٹیکل ایشو رہا ہے ماضی میں بھی اور ابھی بھی یہ مجھے لگتا ہے رہے گا ایکسیس ٹو انفارمیشن. میں ظاہر رائے کی بات ہی نہیں کر رہا، ایکسیس ٹو آپ سلیکٹڈ ایکسیس ٹو انفارمیشن دیتی ہے. اور ابھی بھی جب سے آپ آئی ہیں آپ سے کئی دفعہ ہم نے کوشش کی ہے کسی خبر کے نام سے کوئی خبر سے آپ کسی قسم کا کوئی ریسپانس نہیں کرتے. تھینک یو ویری مچ. لگ رہا ہے مجھے کہ میں PID واپس آ گئی. بات یہ ہے کہ جی 4-5 سوالوں کا آپ نے سوال کیا، میں اس کو جواب دینا چاہتی ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ جس ادارے میں یا جس جگہ کے اوپر بھی ناجائز اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کچھ بھی کیا گیا ہے، چاہے وہ تعیناتی ہے، چاہے وہ اس کے اندر پروجیکٹس ہیں، بہت سی ایسی اطلاعات ہیں کہ بڑے ایسے پروجیکٹس بھی انٹروڈیوس کیے گئے ہیں جو قانون کی خلاف ورزی کے تحت کیے گئے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے اوپر انشاءاللہ ایکشن لیا جائے گا اور کارروائی بھی کی جائے گی. دوسرا آپ نے یہ بات کی کہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ، میں بتانا بھول گئی کہ بالکل ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنایا گیا. وہاں بھی باٹ ٹویٹس کے ذریعے کبھی اداروں کو، کبھی صحافیوں کو اور کبھی اپوزیشن کے لوگوں کو روبوٹک ٹویٹس کے ذریعے گالیاں دی گئیں، ان کو دھمکیاں دی گئی، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اور میں نے آتے ہی ڈیجیٹل میڈیا ونگ کو ختم کر دیا. منسٹری کے اندر سائبر ونگ موجود ہے جو قانون کے مطابق چلتا ہے، جو ریاستی جو پالیسی ہوتی ہے حکومت کی اس کے مطابق چلتا ہے. وہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ جو باہر سے لا کر اپنی پارٹی کے لوگوں کو اس کے اندر اپوائنٹ کر کے اور اپنی پارٹی کا ایجنڈا، یہ حکومت کی کوئی عہدہ اجازت نہیں دیتا. اس ڈیجیٹل میڈیا ونگ کو بند کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر جو 2-3 سرکاری لوگ ہیں، باقی تو بھاگ گئے، مجھے پتا کرا رہی ہوں کدھر ہیں، وہ مل نہیں رہے، لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ 3 شاید وزارت کے اپنے لوگ ہیں جو وہاں اپوائنٹڈ تھے، ان کو واپس سائبر ونگ میں ضم کر دیا گیا. وہاں غالباً 28 لوگ تھے جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ تھا. نہیں سر، میں تو ابھی
मैडम आपसे तो जी आज पहला दिन है वजारत में, अभी कुछ घंटे मेरा ख्याल है हुए हैं, तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जी, मैं 4 साल जो सहाफ़ी हजरात मेरे साथ रहे, जो बीट रिपोर्टर्स रहे, वो गवाही दे सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एक्सेसिबिलिटी थी। मैं 4-5 दिन जो ये थे, आपको भी पता है इसमें बहुत ज़्यादा इत्तेहादियों के साथ मीटिंग्स थी, हमारी गवर्नमेंट वजूद में आई हुई थी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी, गलती हो सकती है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो आप सबको बराबरी की सतह पर मिले। मैडम ये बताएं कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन से आपके सामने वो वाक़या है कि गोशा खाने की जो है इंफॉर्मेशन दी गई, उस तरह से भी ये बात की गई है। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि आपने जिस सियासी सफर का आगाज किया, आपने अपने सियासी सफर का आगाज जो है प्रिंट मीडिया और अखबारी सनद से किया। आपने आपसे बुनियादी तो ये है कि टीवी की चक्रचौंध में आपसे हम ये उम्मीद रखते हैं जरा प्रिंट मीडिया और अखबारी सनद क्या आप किसी के हक तलफी नहीं होगी और बैलेंस को बरकरार रखेंगे इस टीवी की चक्रचौंध में, और सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक एक मुतालबा हो रहा है, आपकी सफों से भी ये मुतालबा हो रहा है कि आम इंतखाबात की तरफ हमें जाना चाहिए, तो इसके हवाले से कोई हुकूमती हिकमत अमली? इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आपका आखिरी जो सवाल है, इंतखाब जो है वो पाकिस्तान की आवाम का हक है, वो जमहूरियत की रूह है, और आपने देखा कि जब इंतखाबात के अंदर 2018 में जो हुआ, उसके बाद उसका खमियाजा पाकिस्तान की आवाम ने भुगता। इंतखाब में क्यों वो जमात नहीं जाएगी और वो लोग नहीं जाएंगे जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की। बस जी लास्ट गवर्नमेंट है, इसमें बहुत सारे फूल भी होंगे और कांटे भी होंगे। आप क्या कह रही हैं कि लोगों की तो पाकिस्तान की आवाम की तो बहुत ज्यादा है आपसे, इसलिए 4 साल के खिदमत को जो है बहुत मुश्किल है। तो आप क्या समझती हैं कि अगर कामयाबी हो गई उसको सब बांटेंगे, और अगर नाकामी है तो क्या मेरे देखिए, ये जो जमातें हैं, आपने अगर इस गुलदस्ते को देखा हो कोalition गवर्नमेंट के, तो ये जितनी जमातें हैं आपको नजर आएगा ये बहुत मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आइन साजी की, जिन्होंने पाकिस्तान को, कुछ जमातें हैं जिन्होंने अपने सूबों के हकूक के लिए बड़ी जंग और जदोजहद की। ये तमाम वो जमातें हैं जो पाकिस्तान के मेमार हैं, पाकिस्तान के बनाने वाले हैं, और इन तमाम जमातों के जो सरबराह हैं वो इस वक्त स्पेशली जिस वक्त पाकिस्तान की आवाम को एक रिलीफ की ज़रूरत है, जिस 4 साल वो जिस चीज़ से गुजरे हैं, तो इस वक्त मकसद और जो फोकस है वो सिर्फ पाकिस्तान की आवाम है। अपनी ज़ाती जो सियासत है या जो अपनी ज़ाती मफाद है उससे बाला कर होके इकट्ठे काम करके सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने की। इस वक्त भी जब मैं यहाँ आ रही हूँ तो फाइनेंस की मीटिंग PM हाउस में हो रही है कि किस तरह जो प्राइसिंग इशूज़ है, जो महंगाई के इशूज़ हैं, उनको किस तरह काबू पाया जा सकता है। कप्तान का जो एजेंडा है बिल्कुल रोल बैक होकर रहेगा, होगी। बिल्कुल जी, पार्लियामेंट्री पार्टी साथ सप्लीमेंट्री ये है कि आपने मीडिया के हवाले से बात की, मीडिया को साथ एक जल्दी की पॉलिसी पे आपको पैरा होगी, लेकिन आपको याद करना चाह रहा था कि न्यूज एजेंसीज के जो बजट है वो किस तरह एडजस्ट करें, गुजरात से खजाना की तरफ से भी, गुजरात इतलात की तरफ से भी, तो न्यूज एजेंसी के जो फंडिंग है वो भी बहाल करने का प्लान है। पहली बात तो है कि जो 4 साल कुछ ना कर सके, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनफी बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने सवाल किया कि जो 4 साल नाकाम हुए, जिन्होंने झूठ बोला, जिन्होंने सिर्फ बदबूदार सियासी एहतसाब और इंतकाम लिया, वो साजिश की बात इसलिए करते हैं कि अवाम उनसे 1 करोड़ नौकरी के बारे में न पूछे। वो साजिश की बात और मदाखलत की बात इसलिए करते हैं कि 50 लाख घरों का सवाल ना हो, लेकिन पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ़ नहीं है। वो आपसे सवाल भी करेगी, आपका एहतसाब भी करेगी और आपको जवाब देना भी पड़ेगा। बाकी बात आपने की कि जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, मैंने वो भी देखा नहीं है कि क्या कट्स लगे हैं। इंशाल्लाह मैंने कल उस पर ब्रीफिंग रखी हुई है, जिसी तरह तफसीलात मेरे पास आती हैं तो उसको देखते हैं जी, मिलकर देखेंगे क्या कर सकते हैं।
میں نے کہا جی اس کو تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں جو سیکیورٹی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی اس کے اندر اس کی کمپلیٹ بریفنگ رکھی ہوئی ہے. بس کابینہ کا انتظار تھا, وہ ہو گیا. انشاءاللہ بہت جلد اس کی میٹنگ کنوین ہوگی. میں ایک کو لے لوں پھر. سابقہ دور میں جو ہے 2 ارب روپیہ جو ہے وہ لگایا گیا اکاؤنٹیبلٹی پہ, اور اس میں 100 ہائی پروفائل کیس تھے, اور کسی ایک کیس میں بھی جو ہے وہ سزا نہیں ہو سکی, یا ایسے ریکوری یونٹ جو ہے وہ پیسے نہیں لا سکا. اس حوالے سے شہزاد اکبر صاحب بیرون ملک روانہ ہو چکے ہیں. اس حوالے سے کیا پلان ہے بتانے کا, ان سے کوئی اور قدم نہیں ہے؟ سارے پلان بتائے نہیں جاتے, کیے جاتے ہیں. آخری سوال انہوں نے کر, پہلے یہ کہہ رہے تھے یہ کر لوں پھر آپ سے. بیٹھے وہ بہت سے اخباروں نے اس طرح امپلیمنٹ نہیں کیا. یہ بہت سے اخبار بند ہو گئے. ہمارے ورکروں پہ پکایا جاتا ہے یہ بایو آپریشن اتنا بڑا ہوتا ہے, وہ روزانہ آپ دوسرے تیسرے دن جاتے ہیں نظامی کے نظام ہو اس کے اوپر سارے کے بارے میں. جی وہ مسئلہ وہ میرے پاس علم ہے اس چیز کا, اور جو آپ کے ویج بورڈ کی بات کی وہ الحمدللہ ہم نے ہی شروع کرایا تھا شاید 19 سال کے بعد. تو اس پہ دیکھتے ہیں جی کہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور جو دوسرے بقایا جات کی بات بھی کی ہے, بالکل تمام بقایا جات جو ہیں جو حکومت نے دینے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے, اور اسی پہ ہم کریں گے. اب وہ نوائب وقت انتظامیہ کو درخواست کریں گے کہ دیں. جی 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 بالکل کریں گے, میں نے کہا جی بالکل کریں گے. ہم نے لیا اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ووٹ دینے سے پہلے نواز شریف سے ملنا چاہتے ہیں, اس حوالے سے کیا؟ جی میں نے آج انہوں نے یہ بات بولی ہے تو وہ رات کو جا رہے ہیں, مل کے آ جائیں گے, ووٹ لے لیں گے. میڈم میرا سوال ہے, آپ نے 4 سال کا ذکر کیا کہ 4 سال میں ایک پریشانی یہ بھی آئی کہ جو ہمارے ساتھیوں کا چھوٹا تھا وہ پلاٹ کا کٹائی میں پڑ گیا. اب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر یہ ساتھیوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک مطلب یہ موقع ہے وہ ضرور دیکھتے ہیں. جی بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں بیٹھے. میڈم سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ ادا کیا, تو آپ کو مبارک ہو. دوسرا یہ ہے, ایک منٹ جی ذرا ایک سیکنڈ. دوسرا یہ کہ آپ کی آپ کو اللہ کی اقتدار بھی ہے اور امتحان بھی ہے. تو اس امتحان کے تناظر میں یہ پوچھوں گا کہ پاکستان کے مایوس عوام جو کہ 4 سال سے چکی میں پھنس رہے تھے, ان کے لیے آپ کے ہم ترجیحات کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. ایک تو ابھی بہت جلد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان وہ اب قوم سے خطاب بھی کریں گے 1 دن میں 2 دن میں, اور اس کے بعد وہ تمام جو ایجنڈا ہے جو شارٹ ٹرم ہے جو میڈیم ٹرم ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھیں گے. لیکن ہماری ترجیح مہنگائی کم کرنا اور بے روزگاری کم کرنا ہے. یہ 2 ایجنڈے ہیں اس حکومت کے, اور اسی کے لیے شہباز شریف صاحب چاہے وہ بجلی کی قیمت ہو, گیس کی قیمت ہو, چاہے وہ جو روز جو اشیاء ہیں خرد و نوش کی اس کی قیمت ہو, مہنگائی کم کرنا جتنی ہم کر سکتے ہیں. کیونکہ 4 سال میں جو تباہی ہوئی ہے, جس طرح مہنگائی 14% 16% پر پہنچی ہے, ترقی کی شرح منفی سے اب 4% پر گئی ہے, اور یہی وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارا فوکس ہے کہ کس طرح 27 اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو 27 پاور پلانٹس جو ہیں وہ بند پڑے ہیں, جو آدھے جو ہیں وہ مینٹننس کی وجہ سے, جس میں اور کوئی بہانہ نہیں, صرف کہ ان کی مینٹننس نہیں ہوئی, اور دوسرے جو ہیں وہ ایندھن کی اور آئل کی عدم دستیابی کی وجہ سے بند پڑے ہیں. اتنی نالائکی. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فوکس صرف یہ ہوگا کہ کس طرح پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا جائے, جس میں مہنگائی, روزگار, اور یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف صاحب کی قیادت میں جو 14,000 میگا واٹ بجلی بنی تھی, جس میں سے ابھی اس وقت 10,500 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ بند پڑی ہے, پلانٹس بند پڑے ہیں, اس کو کس طرح لوڈ شیڈنگ جو ہو رہی ہے, ابھی یہ
بڑھے گی کیونکہ یہ پلانٹس جو مینٹیننس کے لیے نہیں گئے تھے، لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی یہ کس طرح ہم لوڈ شیڈنگ بھی کم کریں اور کس طرح مہنگائی اور بے روزگاری کے اوپر قابو پایا جائے. آپ سب کا بہت اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کو ختم کیا جا رہا ہے اور میڈیا کے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ورکرز کی فلاح کے لیے کام کریں گے.